میں ہوں آپ کا میزبان نادر غرامانی۔ ناظرین، اس وقت جو حکومت کی جانب سے یہ ایک چیز سامنے آ رہی ہے کہ حکومت بھارت کے ساتھ تجارت کے معاملے پر غور شروع کرنے جا رہی ہے، اور اس حوالے سے آنے والے دنوں میں شاید اہم فیصلہ بھی سامنے آ جائے۔ لیکن تحریک انصاف کے حوالے سے جو تحفظات ہیں، اب یہ بھی دیکھنے کو آ رہا ہے کہ اسد قیصر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب وہ وقت گزر گیا کہ جو طاقت کے ذریعے فیصلے ہوں، اب وہ اپنی مرضی سے جلسے کریں گے۔ لیکن اسلام آباد انتظامیہ کی جانب سے ابھی بھی پی ٹی آئی کو 30 مارچ کو جلسہ کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم دوسری جانب دیکھیں تو حکومت کی تشکیل اور خاص طور پر کابینہ کی تشکیل کے بعد خود مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما حکومت کے اوپر تنقید کر رہے ہیں اور کابینہ کی تشکیل پر سوالات اٹھا رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ اب آنے والے دنوں میں اگر ہم دیکھیں تو کابینہ کی تشکیل پر جو سوالات اٹھ رہے ہیں وہ کس حد تک درست ہیں، اور حکومت کے لیے آنے والے دنوں میں کون سے فیصلے ہوں گے جو مشکل ہوں گے، ہم اس معاملے پر بات کریں گے۔ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما، سینئر سیاستدان خورشید شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ آپ نے ٹائم نکالا۔ سر، اس وقت اگر آپ دیکھیں تو حکومت کو آپ نے سپورٹ کیا، حکومت بن گئی، کابینہ کی تشکیل جو ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے، لیکن اب یہاں پر یہ دیکھنے کو آ رہا ہے کہ دو اہم وزارتیں جس میں وزارت خزانہ اور وزارت داخلہ شامل ہے وہ نون لیگ اپنے پاس نہیں رکھ سکی، تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ فیصلہ کسی مجبوری کے تحت کیا گیا ہے؟ دیکھیں، پہلے تو ویٹ اینڈ واچ کرنا چاہیے۔ کیبنٹ کے بنے ہوئے 10-15 دن بھی نہیں ہوئے ہیں اور ہم یہ کہیں کہ کیبنٹ کے فیصلے ٹھیک ہے یا غلط ہے، اس میں دیکھنا چاہیے۔ کم سے کم 3-6 مہینے دینے چاہیے کہ آگے کیا ہوتا ہے، کیونکہ ہمیں آئی ایم ایف کا بھی بہت بڑا پریشر ہے، اس کو بھی دیکھنا پڑے گا ان کو، حکومت کو، اور جو کیبنٹ ہے اس کو بھی دیکھنا پڑے گا آگے چل کے کیا کرتے ہیں۔ باقی جو دونوں وزیر ہیں، فائنانس منسٹر اور ہوم منسٹر، ظاہر تو نون لیگ کی حکومت ہے، ظاہر ہے ان کے ہی ہوں گے، اس سے منکر نہیں ہو سکتے، وہ ہمارے نہیں ہیں۔ سر، وہ تو اب محسن نقوی صاحب تو سر نگران وزیر اعلیٰ تھے، وہ تو کیئر ٹیکر تو کہتے ہیں کہ وہ تو غیر جانبدار ہوتے ہیں، ان کا تو مسلم لیگ نون سے تو کوئی تعلق نہیں ہے، وہ اگر اشارہ کیا بھی جاتا ہے تو وہ پیپلز پارٹی کی طرف سے کیا جاتا ہے۔ دیکھیں، جب وہ چیف منسٹر بنا تھا تو ہماری تنقید تھی تو یہ نون لیگ کی ریکمنڈیشن ہے اور ہمارے لوگ کہتے تھے نون لیگ، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ نون لیگ کی کیبنٹ ہے، اور نون لیگ پیپلز پارٹی ابھی تک کیبنٹ میں نہیں گئی ہے اور ابھی کوئی ایسا ارادہ بھی نہیں ہے اس وقت تک۔ تو یہ سر اورنگزیب صاحب کی جو کابینہ میں شمولیت ہے، اب وہ تو نون لیگ کے ہم نہیں کہہ سکتے نا کہ وہ بھی مسلم لیگ نون کے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کسی مجبوری کے تحت فیصلہ ہوا ہے، یا آپ کی نظر میں آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے کہ نقوی صاحب اور اورنگزیب صاحب کی جو تقرری ہے ان کو کابینہ میں شامل کرنا، یہ کس کی چوائس ہے؟ اس وقت فائنانس کا مسئلہ تھا اور فائنانس میں اسحاق ڈار صاحب مسلم لیگ نون کی طرف سے ہوتے تھے، اس وقت وہ فارن منسٹر بن گئے ہیں، تو ان کی حالات کو دیکھتے ہوئے، آئی ایم ایف کے پریشر کو دیکھتے ہوئے ان سے ریلیٹڈ لوگوں کو لیا گیا ہے، اور یہ آئی ایم ایف کو میں سمجھتا ہوں کہ سیٹل ڈاؤن کرنے کے لیے اورنگزیب کو لیا گیا ہے کہ یہ سیٹل ڈاؤن کر سکتا ہے۔ آپ کا تجزیہ کیا ہے سر، وہ کر سکتے ہیں؟ کہتے اگر ول ہوگی تو انشاءاللہ ہو جائے گا۔ لیکن سر، یہ جو اب ایک تاثر دیا جا رہا ہے، رانا ثناء اللہ صاحب کا بھی بیان آیا کہ شاید نقوی صاحب اور اورنگزیب صاحب کی کابینہ میں شمولیت حکومت کی تسلسل کے لیے شاید ضروری ہے، اس طرح کا کوئی انہوں نے بیان دیا، آپ بھی سمجھتے ہیں کہ واقعی مجبوری کے تحت ان کو بنایا گیا ہے؟ دیکھیں، اگر حکومت کے لیے 2 وزیر ضروری ہے تو حکومت چلے گی، اگر آج نہیں چلے گی یہ تو میں نہیں سمجھتا، اس کے بعد میں ایگری نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے، اس میں آپ کی رضامندی شامل ہے سر، پیپلز پارٹی کیونکہ اتحادی جماعت ہے؟ دیکھیں، ہم خود کیبنٹ میں نہیں ہیں تو کیبنٹ کی رضامندی کے لیے ہم کیسے ہوں گے سر؟ لیکن آپ ہی نے کہا تھا کہ اسحاق ڈار یا خاص طور پر وزیر خزانہ کے معاملے پر ہم حکومت سے بات کریں گے، جب کابینہ تشکیل دی جائے گی تو ہم تجاویز رکھیں گے کہ کس کو ہونا چاہیے تھا، تو اب تو اورنگزیب صاحب وزیر خزانہ ہیں، تو اس میں آپ کی رضامندی شامل نہیں ہے؟ دیکھیں، ہماری رضامندی کیبنٹ کے سلسلے میں بالکل نہیں ہے۔ اچھا، اور نہ پھر آپ ان مشکل فیصلوں کے ذمہ دار ہوں گے؟ دیکھیں، جو فیصلے ہوں گے ہم پارلیمنٹ میں بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں، بات بھی کر سکتے ہیں، حکومت کا حصہ کوئی نہیں بھی ہے تو حکومت کے ساتھ بیٹھتے ہیں
ہم اپنے ذمہ داریوں کو سمجھتے ہیں اور ذمہ داریوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم فیصلے ضرور کریں گے اور اندر بیٹھ کے فیصلے کریں گے۔ شاہ صاحب، اب آپ سینئر سیاستدان ہیں سر، آپ کے سامنے سارے چہرے، سارے نام سامنے ہیں، آپ کا سر تجزیہ یا تجربہ کیا کہتا ہے کہ واقعی کابینہ میں کچھ ایسے لوگ شامل ہیں جو اس لیے بھی رکھے گئے ہیں تاکہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ ہمارے ٹھیک رہیں؟ دیکھیں، ہر حکومت کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات اچھے بنانا ہوتے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ بھی ملک کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، تو اس کے ساتھ تعلقات، جوڈیشری کے ساتھ تعلقات، عدلیہ کے ساتھ تعلقات، جو جوڈیشری میں نے ابھی کہا بھی، جی، تو یہ تعلقات تو ان کو رکھنے پڑے گی۔ ہاں، تو یہ اٹارنی جنرل کے تھرو رکھتا ہے، کوئی کسی کے تھرو رکھتا ہے، تو یہ تعلقات تو رکھنے پڑتے ہیں۔ تو سر شہباز صاحب کی حکومت کس کے ذریعے تعلقات رکھ رہی ہے؟ اب مجھے تو پتا نہیں، یہ تو سوال ان سے آپ کر لیں۔ لیکن ابھی تعلقات کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ رکھتے ہیں کوئی برج ہے۔ تعلقات کے حکومت کا یہ حصہ ہے، پارلیمنٹ کا یہ حصہ ہے، اچھا، وہ ان کے ساتھ تو اچھے تعلقات ان کے ہوں گے تو بہتر گورنمنٹ چلے گی۔ ہاں، لیکن سر جب محسن نقوی صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب تھے، نگران وزیر اعلیٰ پنجاب، تو اس وقت آپ نے بھی اپنے تحفظات کا اظہار کیا تھا، اگر آپ کو یاد ہو۔ ابھی وہ وزیر داخلہ ہیں، تو ابھی آپ کو کوئی تحفظات ہیں یا ابھی آپ کو کوئی تحفظات نہیں ہیں ان کے حوالے سے؟ اس کو ایکسپیرینس ہو گیا ہے، پاسبل ہے اچھا رزلٹ دیں۔ اچھا، لیکن سر ایک سوال سر یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو خرم دستگیر صاحب پارلیمان سے باہر ہیں، سعد رفیق صاحب باہر ہیں، جاوید لطیف صاحب باہر ہیں، آپ کو ایون رانا ثناءاللہ صاحب جو ہیں وہ نہیں جیت سکے، وہ پارلیمان سے باہر ہیں، لیکن جب سینٹ کا الیکشن ہوا تو اس میں نون لیگ شاید محسن نقوی صاحب کو سینیٹر تو بنا رہی ہے، لیکن ان 4 لوگوں کو جو سینئر ترین لوگ ہیں ان کو نہیں بنا رہی۔ یہ آپ کا تجربہ کیا ہے سر؟ یہ اتنی قربانی کیوں دے رہی ہے نون لیگ؟ نہیں، یہ بات سے میں آپ سے ڈس ایگری کروں گا۔ جی سر۔ تو سینیٹ کے لیے ہر پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ لوگ ہوتے ہیں کہ کن کو جمہوریت ڈیموکریسی کے لیے پبلک میں رہنا چاہیے، کن کو نہیں رہنا چاہیے۔ یہ ان کے پبلک کے لوگ ہیں، پبلک میں ہوتے ہیں یہ لوگ، تو اس کو سینیٹر بنا کے کرسی میں نہیں بٹھانا، تو کون ہوگا جو پبلک میں جائے گا؟ اچھا، تو سر پھر یہ رانا ثناءاللہ صاحب، سعد رفیق صاحب، ان کا باہر رہنا یہ نون لیگ کے لیے نقصان دہ نہیں ہوگا؟ یا پارلیمنٹ میں رہیں یا باہر رہیں، یہ کا کام مسلم لیگ نون ان سے کون سا کام لے رہی ہے، کس فیلڈ میں ان کو استعمال کرے گی، کیا ان کو ایڈوائزر بنائے گی؟ وہ بھی بن سکتے ہیں، ایڈوائزر بھی بن سکتے ہیں، وہ بھی ہو سکتا ہے، ضرور نہیں ہے سینیٹر۔ اچھا، لیکن سر اب آنے والے دنوں میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ کون سے چیلنجز ہیں جو حکومت کو فیس کرنے ہوں گے؟ اور شہباز شریف صاحب بہت سے چیلنج ہے جس کو ہیلپ کرنا ہوگا سب سے زیادہ۔ اچھا سر، وہ تو آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات جو ہوئے ہیں اس میں تو اب یہ چیز سامنے آ رہی ہے کہ شاید آنے والے دنوں میں پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہو۔ رلائے نہیں کیا جائے، خود کے اوپر بھی بہت رلائے کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، ہمارے پاس ایسے سیکٹر ہیں جس میں ہم بہت آگے جا سکتے ہیں، جیسے ایگریکلچر ہے۔ اگر ہم چاہیں، ہماری خواہش ہو، ہم اپنے ایفرٹ اس میں استعمال کریں ایگریکلچر میں، تو میں بڑے دعویٰ کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ 3 سال کے اندر ہم خود کفیل ہو سکتے ہیں۔ 3 سال کے اندر ایگریکلچر پہ توجہ دی جائے، جو توجہ ہم کہیں اور دے رہے ہیں تو ایگریکلچر پہ دے تو ہم بہت آگے بڑھ سکتے ہیں۔ صحیح۔ اب شاہ صاحب، رانا ثناءاللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب اتحادی حکومت ہے اور شاید حکومت اپنی مدت پوری نہیں کر سکے۔ تاریخ آپ کے سامنے ہے شاہ صاحب کہ کسی وزیر اعظم نے مدت پوری نہیں کی، کیا شہباز شریف صاحب اس مرتبہ مدت پوری کر سکیں گے بطور وزیر اعظم؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ وزیر اعظم کا مسئلہ نہیں ہے، وہ حکومت کا مسئلہ ہے۔ ٹھیک ہے، پارلیمنٹ نے اپنی مدت پوری کی ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارا پریشر یہ ہے کہ پارلیمنٹ اپنی مدت پوری کرے اور حکومت بھی اپنی مدت پوری کرے۔ ہاں، لیکن ابھی بھی کوئی آپ کو چیلنج نظر آ رہا ہے شاہ صاحب؟ آپ کو یہ ذاتی طور پہ پتا ہے کہ جو پہلے 2 وزیر اعظم گئے وہ کیسے گئے؟ ہاں، تو یہ وزیر اعظم آپ جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں یا مدت پوری کریں گے؟ ہماری دعا ہے کہ وہ مدت پوری کرے، لیکن خدشہ ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ ہماری دعا ہے کہ وہ کر لے۔ اچھا، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ شاہ صاحب اب اگر آپ دیکھیں تو آپ کے نمبر گیم جو ہیں وہ سینیٹ کے اندر مکمل تھے، لیکن 2 سرپرائزز آپ کو مل چکے ہیں۔ اب دوبارہ سینیٹ کا الیکشن ہونے جا رہا ہے، چیئرمین سینیٹ کا الیکشن ہوگا، کیا دوبارہ سینیٹ کے اندر کوئی سرپرائز آپ دیکھ رہے ہیں؟ سرپرائز میں سمجھتا نہیں کہ ہم نے کون سی 2 سرپرائز دی ہے اور اب نئی سرپرائز کی ضرورت ہے۔
سر سنجرانی صاحب کے وقت 14 سینیٹرز کم ہو گئے تھے، پھر تحریک عدم اعتماد جو تھی ان کے خلاف نو کانفیڈنس موشن، وہ آپ کا طے شدہ ہے، ایک چیز طے شدہ ہے جی کھلے عام ہے کہ یوسف رضا گیلانی ایم ایل اے بنے، اس کے بعد سینیٹر اس لیے بنے کہ وہ پارٹی کی طرف سے چیئرمین بنے. ٹھیک ہے، تو وہ بن جائیں گے سر؟ میں یہی سوال کر رہا تھا کہ کوئی سرپرائز کا خدشہ تو نہیں ہے؟ جب ہم سب ساتھ ہیں تو بن جائے گا. اچھا سر، اب ایک آخری سوال ہوگا کہ اب جب نواز شریف صاحب واپس آئے تو کہا گیا کہ اگلے وزیر اعظم وہی ہوں گے، جو اشتہارات تھے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں، ساری ایک نیریٹو بھی بنایا گیا تھا. آپ کی نظر میں آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا، اور ان کا مستقبل آپ ابھی پاکستان میں دیکھ رہے ہیں یا وہ باہر چلے جائیں گے؟ میں سمجھتا ہوں نواز شریف نے بہتر فیصلہ کیا کہ وہ نہیں آئے. اچھا، یہ کام کیونکہ جو آج کل کا حالات ہے، آج کل کے حالات کے مطابق وہ میں سمجھتا ہوں بہتر نہیں تھا. اب شہباز شریف جو ہے وہ زیادہ ڈیسیژن، فاسٹ ڈیسیژن ضرور لیتا ہے، اور ڈیسیژن لینے میں وہ کوئی نکتا لیا تھا، ٹھنڈے مزاج کے ہیں، وہ حالات اب نہیں ہے. ٹھیک، بہتر فیصلہ کیا، وہ اکثریت بھی نہیں ہے. اگر 2/3 میجارٹی آتی تو نواز شریف پرائم منسٹر بن سکتا تھا. یہ صحیح فیصلہ کیا. اچھا ٹھیک ہے شاہ صاحب، بہت شکریہ سر، آپ نے ٹائم نکالا. ناظرین، خورشید شاہ صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. یہاں پر ہم ایک شارٹ بریک لیں گے، اور بریک کے بعد جو دیگر ہمارے موجود مہمان ہیں ان سے ہم گفتگو کریں گے، اور جو مختلف سوالات ہیں خاص طور پر تحریک انصاف کے حوالے سے جو کہا جا رہا ہے کہ ان کو اجازت نہیں دی جا رہی، تو اس حوالے سے تحریک انصاف کا کیا اب آگے اسٹریٹجی ہوگی. یہاں پر ایک شارٹ بریک لیتے ہیں اور اس معاملے پر بات کریں گے. دوبارہ خوش آمدید ناظرین. خورشید شاہ صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. اس وقت جو تحریک انصاف کے حوالے سے باتیں کی جا رہی ہیں کہ ان کو اجازت نہیں مل رہی، اور یہ سارے معاملات آپ کے سامنے. تو شعیب شاہین صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم بات کریں گے. شعیب شاہین صاحب، بہت شکریہ سر. اس وقت اب تحریک انصاف جو ہے وہ جلسہ کرنا چاہ رہی ہے. کل ہم نے اسد کیسر صاحب کی گفتگو سنی، اور انہوں نے واضح طور پر کہا کہ اب طاقت کے ذریعے فیصلے کرنے کا وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا، اب مرضی سے ہم جلسے کریں گے. اب اسلام آباد انتظامیہ جو ہے وہ تو اجازت نہیں دے رہی، تو کیا تحریک انصاف پھر بھی جلسہ کرے گی یا کیا اسٹریٹجی ہوگی سر؟ دیکھیں، ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کل پٹیشن فائل کرنے جا رہے ہیں. انشاءاللہ مجھے ہمیں امید ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ ہمیں اجازت دے دے گی. دیکھیں، یہ ہمارا بنیادی آئینی حق ہے کہ ہم کوئی پرامن احتجاج کرنا چاہتے ہیں، کہیں جلسہ کرنا چاہتے ہیں، کہیں جلوس اور ریلی نکالنا چاہتے ہیں. کوئی طاقت ان کو نہیں روک سکتی سوائے اس بات کے کہ ہم نے اس کو پرامن رکھنا ہے. ہم نے کسی کے حقوق کو متاثر نہیں کرنا، لیکن ہمارے حقوق بھی ہے کہ ہمارا بنیادی حق ہے کہ ہم کوئی بھی جلسہ جلوس کریں، کوئی پروگرام رکھیں، اپنے لیے احتجاج کریں. تو یہ ایک آئینی حق ہے جس کو روکنے کی کوشش ہو رہی ہے. مگر سوال یہ ہے کہ یہاں جو مقتدر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو قبضہ کر کے فارم 45 کے مطابق ہار چکے ہیں، فارم 47 میں ٹیمپرنگ کر کے، ریکارڈ کو تبدیل کر کے، قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، نہ ان کے پاس آئینی اور اخلاقی ان کے پاس حق ہے کہ وہ اس طرح اقتدار میں بیٹھے ہیں، اور نہ ہی ان کے پاس کوئی اخلاقی اور سوشل حوالے سے کوئی ان میں کوئی لیکن شعیب شاہین صاحب، اب یہاں پر ایک دوسرا معاملہ بھی ہے، وہ پارلیمانی لیڈر کا معاملہ ہے، جو اٹارنی جنرل سے اسپیکر صاحب نے رائے بھی مانگی ہے. تو یہ معاملہ بھی آپ سمجھتے ہیں کہ اسپیکر صاحب حل کر لیں گے، یا یہ معاملہ بھی آپ سمجھتے ہیں کہ عدالت میں جائے گا؟ دیکھیں، بے ایمانی ہے ان کی. یہ بے ایمانی ہے کہ ایک سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ایڈمیٹڈلی، جو اس وقت فورجری کے بعد بھی، قبضہ گروپ کے بعد بھی، ڈکیتی کے بعد بھی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی پی ٹی آئی ہے، جس کو لیگلی ہمیں جو ہم سے سمبل چھینا گیا، ہم سے پارٹی کا نام چھینا گیا، ہمیں سنی اتحاد کونسل میں شامل ہونا پڑا جسٹ ٹو ہیو اے لیگل کور. مگر ہمارا سب سے حق ہے کہ اب ان حالات میں بھی اپوزیشن لیڈر ہمارا ہو. تو ان کو انکار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ پھر چاہتے کیا ہیں، یعنی اقتدار میں خود ہوں، اپوزیشن بھی خود ہوں، یعنی اتنی تنقید بھی یہ برداشت نہیں کر سکتے. یہ کہاں کی پھر ہمارے ہاں جمہوریت ہے، کہاں کا آئین ہے، کہاں کا قانون ہے؟ تو پھر یہ ایک تماشا اور ڈرامہ تو آپ کہہ سکتے ہیں، مگر یہ آئینی اور قانونی کوئی طریقہ کار نہیں ہو سکتا. اچھا، لیکن شعیب شاہین صاحب، اب یہاں پر میں ایک خبر پڑھ رہا تھا جس میں شاید اسحاق ڈار صاحب یا حکومت کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر امریکی سفیر عمران خان سے ملاقات کے لیے کہتے ہیں یا کوئی درخواست آتی ہے تو اس معاملے کو دیکھا جائے گا. تو کیا کوئی ایمبیسی کی جانب سے تحریک انصاف کے ساتھ کوئی رابطہ ہو رہا ہے، کوئی ملاقات یا ایسی کوئی صورتحال بنتے ہوئے دیکھ رہے ہیں سر؟
دیکھیں ہمارے ساتھ تو ابھی تک کسی نے کوئی رابطہ نہیں کیا، اور نہ ہی میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ ہو، مگر سوال اچھا یہ ہے کہ ایک بات تو طے ہو گئی ہے کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن بدترین سطح پہ چلی گئی ہے۔ آج سب سے زیادہ اگر قوم کھڑی ہوئی ہے وہ عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے، اور 31 سال کی سزائیں دے کے ان کو جس طرح سیاسی طور پر انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی وقت ہے کہ آپ ملک کی سیاسی استحکام لائیں، کیونکہ وہ تبھی ممکن ہے کہ جب جس کا حق ہے، جن کو عوام نے حق حکمرانی دیا ہے، ان کو دیں۔ ریجیکٹڈ لوگ کیسے حکومت میں مسلط ہو سکتے ہیں؟ اور معاشی صحیح استحکام جڑا ہوتا ہے سیاسی استحکام کے ساتھ، تو اس لیے آپ کوئی پولیٹیکل ریفارمز ہوں یا معاشی ریفارمز ہوں، وہ گورنمنٹ کر سکتی ہے جس کے ساتھ پبلک سپورٹ ہو۔ لوگ اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ کے بھوکے رہ سکتے ہیں مگر کسی لیڈر کی خاطر قربانی دیتے ہیں۔ ہاں، یہ نہیں لیکن ہوتا شعیب کہ شاہین جن صاحب کو ریجیکٹ کر اب چکے شعیب ہیں۔ شاہین صاحب یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو اب جو سینٹ الیکشن ہونے جا رہے ہیں 2 اپریل کو، اس میں خاص طور پر خیبر پختونخوا کے اندر دیکھیں تو وہاں پر کچھ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس بھی ہیں، کچھ پارٹیوں کے 2-2 4-4 بھی ہیں۔ آپ کو کوئی خدشہ ہے کہ وہاں پہ ہارس ٹریڈنگ ہوگی یا کوئی پیسے کا استعمال ہوگا؟ ماضی میں جو تحفظات آپ کے رہے ہیں، اس مرتبہ بھی آپ ایسی کوئی صورتحال دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں میرا نہیں خیال کہ جو عمران خان کے نظریے کے ساتھ کھڑے ہونے والے لوگ ہیں کہ وہ کسی طرح کی ہارس ٹریڈنگ کریں گے، لیکن سوال یہ ہے کہ جو مقتدر لوگ ہیں جو اس ملک کو قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اس ملک کو لے جانا کہاں چاہتے ہیں؟ کیا اس ملک میں جمہوریت اور آئین کا تماشا بنانا چاہتے ہیں، پوری دنیا میں اپنا تماشا دکھانا چاہتے ہیں، یا اس ملک کو سنوارنا چاہتے ہیں، یا اس ملک کو کوئی سمت دینا چاہتے ہیں؟ اگر اس ملک کو کوئی بہتری کی سمت لے جانا چاہتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ آج بھی وقت ہے کہ یہ باز آ جائیں، اپنی ان حرکتوں سے باز آ جائیں جس میں آپ دیکھا ہے کہ الیکشن کمیشن جرائم کی آماج گاہ بنا ہوا ہے، اور مسلم لیگ نون کو فیور کرنے کے لیے جو ہمارے ووٹرز ہیں ان کی بعد میں بھی ایون نوٹیفیکیشن ہونے کے بعد، اوتھ لینے کے بعد بھی ہمارے سارے کیسز ریجیکٹ کر دیے کہ جائیں جی آپ ٹریبونل میں جائیں۔ میں خود یہاں 1,05,000 نہیں ووٹ لے کے اسی اسلام آباد کی کانسٹیٹوینسی سے جیت کے بیٹھا ہوں، اور جس نے نہیں 50,000 لیکن ووٹ شعیب لے شاہین لیے صاحب اس کے حق میں آپ فیصلہ نہیں لیگل دیا۔ ٹیم کا بھی حصہ رہے ہیں، لیگل ٹیم کا حصہ بھی ہیں، سینئر قانون دان ہیں، کیا الیکشن کمیشن کے حوالے سے آپ کے پاس کوئی قانونی آپشنز نہیں ہے ریفرنس کا یا دیگر آپشنز پر کیا تحریک انصاف غور کر رہی ہے کہ وہ استعمال ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں بالکل جوڈیشل کمیشن میں، جوڈیشل کونسل میں ان کے خلاف ریفرنس فائل ہو سکتا ہے اور ہونا چاہیے، بلکہ ان کے خلاف تو ایف آئی آرز کٹنی چاہیے۔ جس طرح کی فورجری ہوئی ہے، ٹیمپرنگ ہوئی ہے، اور جس طرح کا ٹھیک ریکارڈ ان کا ای سی پی کا ریکارڈ جو فارم 45 میں ٹیمپرنگ ہو کے سامنے آیا ہے، اب تک تو ایف آئی اے اور نیب کو ان کے دفتروں پہ چھاپا مار دینا چاہیے تھا، پورا ریکارڈ سیل کر دینا چاہیے تھا، ان کو بند کر دینا چاہیے تھا، مگر مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کدھر ہیں ادارے؟ اگر سارے ادارے مل کے یہی کچھ کر رہے ہیں جس طرح لیاقت چٹھا نے کہا، اور ابھی تک اس کی بعد میں سٹیٹمنٹ زبردستی اس کو اٹھا کے اغوا کر کے ڈیفرنٹ لی گئی، مگر لیاقت چٹھا کی سٹیٹمنٹ کے آنے کے بعد اس کی کم سے کم تحقیقات تو ہونی چاہیے تھی، اور اس کی تحقیقات صحیح کیے بغیر یہ کہہ دینا کہ نہیں جناب اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے، جو حق سچ کی بات کرے اس کا دماغ خراب ہو گیا۔ ان کے اپنا نثار چیمہ کہتا ہے کہ جی میں رات کو ہار گیا، صبح نون کا میں نے سابق وہ کہتا ہے صبح آئے فرشتے کے لے یہ لیجیے آپ نوٹیفیکیشن لے لیں، میں نے کہا بھائی میں تو آج کیا تھا، ایسے نوٹیفیکیشن سے میں ہارا ہوا بہتر ہوں۔ اسی طرح چل مصطفیٰ ٹھیک ہے کمال کی ٹھیک ہے گفتگو آپ سن لیں، اسی طرح بالکل کامران ٹسوری بالکل کی سن لیں، اور یہ ساری ریکارڈ آپ کے سامنے ہے، سب کچھ سامنے ہے۔ چل ٹھیک ہے شعیب شاہین صاحب بہت شکریہ سر، آپ نے ٹائم نکالا۔ ناظرین صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، یہاں پر ہم ایک شارٹ بریک لیں گے اور بریک کے بعد ہم ایم کیو ایم کا موقف جو ہے وہ جاننے کی کوشش کریں گے، جو ایم کیو ایم کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، خاص طور پر سینٹ الیکشن کے حوالے سے جو چیزیں چل رہی ہیں وہ ہم فاروق ستار صاحب سے کوشش کریں گے کہ ان سے بات کریں۔ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید ناظرین، خورشید شاہ صاحب اور شعیب شاہین صاحب کی گفتگو آپ نے سنی۔ فاروق ستار صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے گفتگو کریں گے۔ فاروق صاحب بہت شکریہ سر، آپ نے ٹائم نکالا۔ اس وقت اب ہم پیپلز پارٹی سے بھی بات کر رہے تھے، ایم کیو ایم نے بھی حکومت کو سپورٹ کیا، آپ کابینہ میں بھی شامل ہیں، لیکن ایک معاہدہ جو آپ نے کیا تھا پارلیمان کے اندر، آپ بتائیں گے کہ اس پر کام کب سے شروع ہونے جا رہا ہے اور وہ بل کب آ رہا ہے پارلیمان میں؟ یہ طے ہے ان کے اور ہمارے درمیان کا جی سر، کہ جو پہلا باقاعدہ اجلاس ہوگا نا مختلف قومی اسمبلی میں، جو بزنس ہوگا اور جو باقاعدہ ایجنڈا آئے گا، اس میں انشاءاللہ تعالیٰ اس بل کو اس پہلے اجلاس میں وہاں پلیس کیا جائے گا، اور جو اس کی متعلقہ کمیٹیاں بنے گی جتنی جیسے ہی بنے گی تو اس متعلقہ کمیٹی کے بھی سپورٹ کیا جائے گا۔ لیکن میں آپ کو ایک خوشخبری اس سے پہلے ہی دے دوں نا جی
کہ یہ معاہدہ تو بعد میں ہوا, یہ بل ہمارا پہلے ہی PML-N کے ساتھ جو ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے اس کے مطابق چیئرمین صادق سنجرانی صاحب نے, جو سینٹ کے چیئرمین ہیں, وہ بل ہم نے انٹروڈیوس کرا دیا تھا ہمارے قومی اسمبلی کے ارکان کے حلف سے پہلے ہی, اور وہ قائمہ کمیٹی کو چلا بھی گیا مطالعہ. تو اب بل آلریڈی پارلیمنٹ کے ایک ہاؤس میں آ چکا ہے. بالکل بالکل. اچھا فاروق صاحب, یہ بتائیے گا کہ اس وقت سینٹ کے الیکشن کے حوالے سے بڑی کنفیوژن سامنے آ رہی ہے, مختلف بیانات آ رہے ہیں MKM کی جانب سے فیصل واوڈا صاحب کو لے کر, اس حوالے سے کیا حتمی فیصلہ ہوا ہے سر؟ ابھی کوئی حتمی فیصلہ یا حتمی لسٹ MKM پاکستان کی جو موجودہ ایڈ ہاک مرکزی کمیٹی اس نے فائنل نہیں کی ہے, لیکن اب 1-2 دن میں انشاءاللہ کر اس کو فائنل کریں گے. آپ سپورٹ کریں گے سر واوڈا صاحب کو؟ دیکھیں اس میں جو بھی لوگ ہیں نا اس وقت مختصر مرکزی کمیٹی میں, ان میں ظاہر ہے کہ ہر ایک کے مختلف آرا ہے اور ہر آدمی اپنے لحاظ سے بات کرتا ہے. بس جو سب سے دشوار ترین جو معاملہ ہے وہ یہ کہ فیصل واوڈا صاحب کا MKM کے ساتھ جو ایک ریلیشن رہا ہے, جو ایک تو ہوتا ہے نا کہ بھائی لو اینڈ ہیٹ ریلیشن ہو, کہ کبھی لو ہے کبھی ہیٹ ہے, تو اس میں لو کا ایلیمنٹ تو کبھی آیا نہیں ہے. اصل یہ مسئلہ ہے, آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اچھا, تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اکثریت جو ہے وہ مخالفت کر رہی ہے. دیکھیں یہ آپ جتنا بھی انٹرویو, یہ تو تجزیہ تبصروں میں آپ کریں نا, میں اپنے منہ سے کوئی بات کیوں کہ میں نے تھوڑی کی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو نامینیشن پیپرز جمع ہوئے ہیں فاروق ستار صاحب, یہ آپ سے مشاورت سے نہیں ہوئے, انہوں نے خود ہی کروا دی ہیں؟ نہیں, ایسا نہیں ہے کہ میری مشاورت سے نہیں ہوئے یا میری پارٹی کے علم میں نہیں تھا. نہیں, میری پارٹی کے علم میں تھا. اچھا. اور ہم نے ہی پروپوزل اور سیکنڈر دیا ہے. صحیح. جبکہ پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ بات تھی کہ یا تو پروپوزل وہ دیں گے, سیکنڈر ہم دیں گے, یا سیکنڈر ہم دیں گے, پروپوزل وہ دیں گے. لیکن چونکہ ایسا نہیں ہوا تو دونوں ہم نے ہی دیے ہیں. اچھا, تو پیپلز پارٹی پہلے آن بورڈ تھی سر؟ ہاں دیکھیں, یہ اس میں میں جھوٹ نہیں بولوں گا, مطلب مجھے ضرورت ہی جھوٹ بولنے کی. تو پیپلز پارٹی سے کیوں ہٹ گئی فاروق ستار صاحب؟ اب یہ تو مجھے نہیں معلوم, فیصل واوڈا ہی بتائیں گے کہ وہ پیچھے کیوں ہٹ گئے. لیکن میں یہ بتا دوں کہ یہ پروپوزل سیکنڈر ہم دیا, لیکن ہم نے یہ انہیں بھی بتا دیا تھا کہ ہم نے حتمی طور پر ابھی ان کو فائنل نہیں کیا اپنے امیدوار کے طور پر. ٹھیک ہے فاروق ستار صاحب, بہت شکریہ سر, آپ نے ٹائم نکالا. ناظرین, فاروق کی گفتگو آپ نے سنی. یہاں پر ہم ایک شارٹ بریک لیں گے, اور بریک کے بعد جو ملک میں ایکس کی بندش کا معاملہ ہے اس پر ہم بات کریں گے. دوبارہ خوش آمدید ناظرین. اس وقت ملک میں جو ایکس کی بندش کا معاملہ ہے وہ معاملہ ابھی تک حل نہیں ہو سکا. PTI کے جو بیانات آئے وہ بیانات بھی آپ کے سامنے, اور پھر ایک خط بھی سامنے آیا. ہم اس معاملے پر بات کریں گے. سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ اسامہ خلجی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ اسامہ. اب اگر آپ یہ دیکھیں تو 7 فروری کا ایک خط بھی سامنے آ گیا. لیاقت چٹھا صاحب کا جب بیان آیا تھا تو اس بیان کے بعد ہم نے دیکھا کہ ملک میں ایکس کی جو سروس ہے اس کو معطل کیا گیا, سسپینڈ کیا گیا. لیکن ابھی تک تقریباً مہینے سے زیادہ وقت گزر گیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی تک سروس بند ہونے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے آپ کے نزدیک؟ دیکھیں, اس میں تو ہم گیس ہی کر سکتے ہیں, کیونکہ ہمیں حکومت کی طرف سے تو جھوٹ ہی نظر آ رہا ہے. پہلے کبھی انفارمیشن منسٹر, کبھی انٹیریئر منسٹر اور کبھی چیئرمین PTI ہمیں کہتے رہے کہ ہم نے نہیں بند کیا, ہمیں نہیں معلوم. پھر ایک خط آ جاتا ہے, خط کی ایک تاریخ ہے, اس کے فائل نمبر کی دوسری تاریخ ہے, تو کوئی انفارمیشن ہمیں فور شور تو نہیں ملی. لیکن ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ جو لوگوں کی جمہوری آواز اٹھتی ہے سوشل میڈیا پہ, اسی سے خوف ہے ریاست کو. وہ ڈرتے ہیں کہ لوگ جو ہے الیکشن کی ریگنگ کے بارے میں بات نہ کریں, وہ جمہوریت کی بالادستی کی بات نہ کریں, اور وہ جو اکاؤنٹیبلٹی کرنا چاہتے ہیں اداروں کی, حکومت کی, وہ نہ کریں. اور میرے خیال سے اسی وجہ سے ابھی یہ ہوا ایسی چل رہی ہے کہ یہ تو چاہتے ہیں کہ سارا سوشل میڈیا ملک میں بند ہو جائے, لیکن پھر آئین کو بھی آپ بند ہی کر دیں, کیونکہ آئین تو اس کی اجازت نہیں دیتا, اور آئین کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے اور قانون کی بھی خلاف ورزی کی جا رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس میں جو سپیریئر کورٹس ہیں, جو ہائی کورٹس ہیں, سپریم کورٹ ہیں, ان کو ہی پاکستانی شہریوں کے جو بنیادی حقوق ہیں ان کو تحفظ دینے کا جو کردار ہے وہ ادا کرنے کی سخت ضرورت ہے. اسامہ, آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت جو موجودہ حکومت میں شامل ہیں یا ان کو سپورٹ کر رہے ہیں وہ ماضی میں آزادی اظہار رائے کے حوالے سے بڑا واضح اپنا موقف رکھتے رہے ہیں. پھر تنظیمیں بھی ہیں جو اس حوالے سے بات کرتی رہی ہیں. اب ان سیاسی رہنماؤں کے, ان تنظیموں کا جو کردار ہے آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟
جی میرے خیال سے دیکھیں جو سویلین انسٹیٹیوشنز ہیں اس ملک میں وہ جو ہے سارے خوف کی فضا میں رہ رہے ہیں پچھلے کئی سالوں سے، تو میں تو سمجھتا ہوں ان پر بھی اتنا زیادہ دباؤ ہے کہ وہ خوف سے کچھ بولتے ہی نہیں ہے. لیکن اگر آپ کو عوام میں منتخب کیا ہے، آپ الیکشن جیتے ہیں، آپ جو ہے حکومت میں آئے ہیں، تو آپ اس طاقت کا استعمال کریں، آپ اپنی آواز اٹھائیں. جو خاص کر سیاسی جماعتوں میں لوگ ہیں ان پہ یہ ذمہ داری عائد ہے کہ وہ لوگوں کے حقوق کے لیے اور خاص کر جو معاشی بہتری ہے اس ملک میں اس کے لیے آپ تو آواز اٹھائیں. کیونکہ اگر آپ آئی ٹی انڈسٹری پہ امپیکٹ دیکھیں ٹویٹر کے بین کا، آپ ایک انسرٹن ماحول کریٹ کر رہے ہیں. آپ جو ہے انویسٹرز کو کیا میسج دے رہے ہیں، اور جو پاکستانی فری لانسرز ہیں جو فورن کمپنیز کے لیے کام کرتے ہیں پاکستان بیٹھے، اور بہت ضروری جو بیرونی جو کرنسی ہے، فورن کرنسی ہے، اس کی آمدنی کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، آپ ان کو جو ہے بالکل جو ہے پرائیورٹائز ترجیح نہیں دے رہے. اور جو آپ کے ملک کے نوجوان ہیں جو آدھے سے زیادہ آبادی ہے جنہوں نے آپ کو ووٹس دیا ہے، آپ ان کا بھی جو مفاد ہے اس کے خلاف جو ہے آپ کام کر رہے ہیں. تو میرے خیال سے سیاسی جماعتوں کی خاموشی اس میں جو ہے ناقابل منظور ہے، اور ان کو آواز اٹھا کے جو ہمارے ادارے ہیں ان کو جو ہے اکاؤنٹیبل ٹھہرانا چاہیے، اور جو اس طرح کی پابندیاں ہیں وہ جلد از جلد ختم کرنی چاہیے. ہاں لیکن اسامہ آپ کو یاد ہوگا کہ پی ٹی اے کی جانب سے موقف آیا کہ ہمیں تو کچھ نہیں پتا کہ یہ ٹویٹر یا ایکس جو ہے وہ کیوں بند ہے، ہمیں کوئی خط نہیں ملا. پھر اچانک ایک خط سامنے آ جاتا ہے جس کا آپ نے بھی ذکر کیا. اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ خط آنے کے بعد یہ معاملہ حل ہو جائے گا یا ابھی بھی کنفیوژن آپ کو لگ رہی ہے کوئی؟ دیکھیں پہلے تو یہ سوال اٹھتا ہے میرے خیال سے پارلیمان کو یہ سوال اٹھانا چاہیے کہ کس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی خط نہیں ہے، کوئی نوٹس نہیں ہے، ہم نے نہیں دیکھا، پھر آپ کورٹ میں جو ہے ایک دم سے ایک نوٹس دے دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی 17 فروری کو یہ خط آیا تھا. تو پھر آپ سچ کیوں نہیں بولتے ہیں؟ اور جو آپ پبلک فنڈز پہ آپ کی جو تنخواہیں ملتی ہیں، آپ کے ادارے چلتے ہیں، آپ ان کا غلط استعمال کر رہے ہیں. تو میرے خیال سے تو ان کو استعفیٰ دینا چاہیے، کیونکہ انہوں نے جو ہے قوم کو ایک سوری ٹو سے ایک جھوٹ بولا ہے. تو یہ تو آپ کی جو ذمہ داری ہے اس دفتر کی وہ آپ پوری نہیں کر رہے ہیں. تو کسی کمپیٹنٹ انسان کو ہی پی ٹی اے کو ہیڈ کرنا چاہیے پھر. چلیں ٹھیک ہے اسامہ، بہت شکریہ آپ نے ٹائم نکالا. ناظرین اسامہ خلجی صاحب کی آپ نے سنی. اب دیکھیں کہ اس حوالے سے جو خط جمع کرایا گیا سندھ ہائی کورٹ میں، اب دیکھیں کہ اس کے بعد جو ہیئرنگ ہوگی اس میں کیا ڈیولپمنٹ سامنے آتی ہے. لیکن اب جو فاروق ستار صاحب کے ساتھ ہماری گفتگو ہوئی اس میں انہوں نے اہم بات یہ کی کہ جب فیصل واوڈا صاحب نامینیشن پیپر جمع کروا رہے تھے تو اس وقت پیپلز پارٹی بھی ان کو سپورٹ کرنے کا سوچ رہی تھی اور پروپوزر یا سیکنڈر دینے کی بات چیت ہوئی تھی. لیکن پھر پیپلز پارٹی جو ہے وہ بیک آؤٹ کر گئی اور ایم کیو ایم نے ہی پھر پروپوزر اور سیکنڈر فیصل واوڈا صاحب کو دیے. لیکن ابھی مکمل حمایت کا فیصلہ نہیں ہوا. مشاورت اس وقت ایم کیو ایم پاکستان کے اندر جاری ہے. دیکھیں گے اب آنے والے دنوں میں اس حوالے سے کیا ڈیولپمنٹ سامنے آتی ہے. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.